نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين. برادران اسلام، یہ ماہ سعید رجب المرجب، جس میں آپ کے اور میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کی عظمت سے نوازا، وہ ایام انشاءاللہ آنے والے ہیں. اور جو کل کا دن گزرا ہے اس میں سلطان العارفین سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال تھا، جن کی بارگاہ ناز میں الحمدللہ اپنے خاندانی اور صوفی اسلاف کی ایک روایت کو زندہ کرتے ہوئے قبلہ قریشی صاحب نے رات کو طلباء کی ضیافت اور ختم کی صورت میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری لگوائی. اللہ رب العالمین قبلہ قریشی صاحب بھائی جان کے فیوز و برکات میں مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور حضرت خواجہ خواجگاں کی ہم سب کو توجہات نصیب فرمائے. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دعا یا ارواح یا ایصال ثواب کی صورت میں اپنے سے کسی بلند ذات کو کچھ پڑھ کر بخشتے ہو تو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی نیکی کرتے ہیں، اس کو آخرت کی راحت کی شکل میں تبدیل کر کے کنورٹ کر کے جب اللہ کی اذن سے ملائکہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یقیناً وہ تو لوگ بخشے ہوئے ہیں. ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے فلاں عقیدت مند نے، فلاں ارادت مند اور عاشق نے یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے. تو وہ بڑے کریم لوگ ہوتے ہیں، وہ اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں اور نظر کرم کرتے ہیں جس نے وہ تحفہ بھیجا ہوتا ہے. جب وہ کرم کرتے ہیں تو میرے سیدی کریم فرماتے ہیں کہ ان کی نظر کیمیا سے انسان کی زندگی کی کئی بگڑی ہوئی چیزیں سنورنا شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہنی چاہیے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس کے ضمن میں آگے چلیں گے. حضرات صوفیاء کرام اولیاء کرام کی سیر کو، آپ کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے
بلا کی بلاغت ہے، فصاحت ہے. وہ کہتے ہیں نا کلام المالک مالک الکلام، جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ بڑیاں دیاں گلاں بھی بڑیاں ہی ہونیاں، تو کلام المالک مالک الکلام، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. تو اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے کلام میں زور ہوگا یا نہیں؟ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ. ان مقدس شخصیات کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے بلا کی ترکیب استعمال فرمائی. الا حرف تنبیہ ہے، اور عربی گرامر میں تنبیہ کسی کو آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے. جیسے آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، آگے پل بن رہا ہے یا پل ٹوٹا ہوا ہے، تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ بورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے خطرہ ہے. یا ہوشیار ہو کر، محتاط ہو کر آگے جائیے. کسی غافل کو غفلت سے بیدار جب کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو علماء اصول فرماتے ہیں کہ الا حرف تنبیہ ہے اور یہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. انا از خود حرف تاکید ہے. اولیاء اللہ ہے، جملہ اسمیہ ہے عربی گرامر میں، اور جملہ اسمیہ بھی تاکید ہے، یعنی تاکید در تاکید آگاہی دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے. یہاں علماء کرام نے فرمایا، یہ بات سمجھے، علماء کرام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنا پتہ اور اپنی خبر لوگوں کو دی، اتنا اہتمام نہیں کیا. وہاں کوئی حرف تنبیہ، حرف تاکید، زور کلام میں پیدا نہیں کیا گیا. وہاں صرف یہ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی تاکید نہیں، ضرورت تو وہاں تھی، لیکن علماء نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے بھی اللہ رب العالمین توحید کی، کلمے کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو گمراہی، بے آگاہی ہو جایا کرتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے جب اپنے دوستوں کا ہمیں پتہ اور خبر دینا چاہیے کہ مجھے تو تم نے کلمہ پڑھ کے پہچان لیا، لیکن یہ یاد رکھو دوست کی پہچان دوست سے ہوتی ہے. دوست اچھا ہو، پتہ چل جاتا ہے اس آدمی کی چوائس اچھی ہے، اس کا انتخاب اچھا ہے. اگر دوست برے ہوں، آدمی خود اچھا بھی ہو، تو معاشرے ماحول میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. صحبت بری ہے، سنگی دوست اچھے نہیں ہیں، تو گویا پتہ چلا دوست صحبت سنگی برے ہوں تو آدمی کی شہرت اچھی نہیں ہوتی. آدمی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. لہذا اللہ کریم نے اپنے دوستوں کی پہچان کا ہمیں جب پتہ دینا چاہا تو اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید، تاکید در تاکید ارشاد فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، آگے وادی محبت آنے والی ہے. اگر تم نے ان میرے دوستوں کو صحیح معنوں میں پہچان لیا، جب تم نے میرے دوستوں کو صحیح معنوں میں پہچان لیا تو میری پہچان میں تمہیں کوئی دقت ہوگی. یہ ضروری ہے. کیوں تاکید فرمائی؟ اس لیے کہ دوست سے پہچانا جاتا ہے. فرمایا اگر تم نے میرے دوستوں کو صحیح معنوں میں پہچان لیا تو میری پہچان میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. سب سے پہلے دوست، اور یہ اولیاء کرام کا ذکر ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں. جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں. وہ نبی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، لیکن ان کی ولایت کا درجہ اور ہوتا ہے.
ان کی ولایت کو بھی کوئی دنیا کا انسان پہنچ سکتا نہیں۔ اب میں نے یہ بات کی کہ دوستوں سے دوستوں کی پہچان ہوتی ہے، اور جس نے رب کے دوستوں کو نہ پہچانا وہ خدا کو پہچان سکتا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ تشریف لے آئے، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جناب موسیٰ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت موسیٰ کی پہچان میں قوم موسیٰ سے غلطی ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو پہچان جاتے کہ ہم نے تمہیں دیکھا، ٹھیک ہے تم رب کے پیغمبر ہو، پیغام لے کر آئے ہو، ہم تمہیں مانتے ہیں، لیکن کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تمہیں اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ رب پر ایمان نہیں لائیں گے، کہا تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور برادران اسلام، ساتھ ضمناً میں بات کرتا چلوں، آج جتنے برے فرقے بد عقیدہ لوگ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، یہ یاد رکھیں، تحقیق کر لیں، ان سب لوگوں کو یہ غلطی ہوئی کہ وہ اللہ کے بندوں کو پہچان نہیں سکے، اور جنہوں نے اللہ کے بندوں کو، اولیاء کرام کو پہچان لیا، وہ امت کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، امت میں تفرقہ ڈالتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پہچان میں غلطی ہو گئی۔ قوم نے کہا جناب موسیٰ ہم تمہیں نہیں مانتے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں، پھر کیا کیا جائے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے، مولا یہ تجھے جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ اور اس کے بندے کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ کہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کا تعلق اور ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اللہ کا تعلق اور یہ عام لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو دیکھو اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، ولیوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک کڑک آئی، ایک بجلی آئی، سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ اب دیکھیے برادران اسلام، اللہ کا اپنے ولیوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، دیکھا کہ جن لوگوں کو میں ساتھ لے آیا تھا وہ تو سارے کے سارے مرے ہوئے ہیں، موت آ گئی ہے۔ سوچا میں تو برادریوں کے، خاندانوں کے، قبیلوں کے بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لایا تھا، یہ تو اپنے علاقے کے گاؤں کے چودھری تھے، راجے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، میں انہیں ساتھ لے آیا تھا، اگر یہ مر گئے، ان کی یہاں موت ہو گئی، میں اکیلا گاؤں میں شہر میں جاؤں گا تو یار یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہوگی۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ولی فلاں بزرگ کے پاس گئے، فلاں اللہ کے بندے کے پاس گئے، اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہماری بگڑی بن گئی، ہماری جو دعا اپنی قبول نہیں ہوتی تھی اس نے ہمارے لیے کی تو ہماری دعا قبول ہو گئی۔ بھئی دعا تو عام سی چیز ہے، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں، جولی پھیل جائے تو اللہ کریم ان کی قدر کرتے ہوئے اپنی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیتا ہے اور جو نہیں لکھی ہوتی ان کو لکھ دیتا ہے۔ ایمان سے بتائیں اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے یا نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے. تو پہلے جو چیز لکھی تھی وہ جان کر لکھی تھی یا بھول کر لکھی تھی؟ جان کر لکھی تھی. اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتا تھا. جب جانتا تھا تو وہ لکھا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے لکھا تھا یہ اس بندے کی تقدیر میں لکھ رہا ہوں، لکھ دوں گا. جب اس نے کوئی صدقہ دیا، خیرات کر دی، کسی غریب کو راضی کر دیا. اور دیکھیں برادران اسلام، اللہ کریم کی بارگاہ میں کسی غریب کی دل جوئی کرنا، داد رسی کرنا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں دل بدستہ ول کے حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بے ترست. کہ کعبے کے ہزاروں طواف کرنے سے اللہ کریم کے کسی مسکین بندے کا دل راضی کر لینا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. کسی غریب دل بدستہ ور کے حج اکبر است، کسی غریب آدمی کا دل خوش کر لینا اللہ کریم کو اتنا پسند ہے جتنا تم حج اکبر کرتے ہو تو وہ کریم تم پر راضی ہو جاتا ہے. دل بدستہ ور کے حج اکبر است از ہزاراں کا بدل یک دل بے ترست. اور آگے فرمایا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کعبہ بنیاد خلیل اعظم است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. دل تو وہ ہے جہاں اللہ کریم نہ زمینوں میں سماتا ہے نہ آسمانوں میں سماتا ہے. فرمایا قلب المومن عرش اللہ، اگر صحیح پکا مومن ہو جو اللہ کریم زمین و آسمانوں میں نہیں سماتا وہ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا. اپنے دل کو وہ وسعت تو دو، اس کے آنے کے لیے اپنے دل کو صاف تو کر لو. ان اللہ کے ولیوں نے اپنے دل کو اس کی تجلیات کو سمونے کے لیے صاف کر رکھا ہوتا ہے، مصفا کر رکھا ہوتا ہے، اس کی بالکل صفائی ہو چکی ہوتی ہے. وہ کریم آ کر ان لوگوں کے دلوں میں ڈیرے ڈال دیا کرتا ہے. کعبہ بنیاد خلیل اعظم است. کعبہ کیا ہے؟ جس کی بنیاد حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی. پہلے ملائکہ پھر حضرت آدم، یہ تاریخ چلتی ہے. لیکن بندہ مومن کا دل وہ دل ہے جہاں اللہ رب العالمین خود رہتا ہے. بندہ مومن فرمایا صدقہ کر دیا، کسی غریب کو راضی کر دیا، یا کسی میرے خواجہ اجمیری کا یا میرے ضیاء الامت کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھ گئے، پھر کیا ہوگا؟ یہ تقدیر میں نے اس کے حق میں لکھ دی ہے. جب میرے بندے کے ہاتھ اٹھ جائیں گے پھر میں اس اپنی لکھی ہوئی چیز کو نہیں دیکھوں گا. بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنی پہلی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دوں گا. جو اس کے حق میں میرے بندے کی زبان سے نکلی ہے وہ میں بات پوری کر دوں گا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یہ اللہ کا اپنے ولیوں کا اس کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ ساتھیوں کو، لوگوں کو ساتھ لے گئے کہ میں اکیلے جاؤں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ برادران اسلام یہ یاد رکھیں، اللہ کا نبی کبھی مقام ناز پہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، کبھی مقام نیاز پہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے. کبھی وہ جلال میں ہوتا ہے، کبھی جمال میں ہوتا ہے، تب اللہ کریم سے بات کرتا ہے. عرض کی مولا کریم میں جب گھر سے آیا تھا، اپنے گاؤں سے آیا تھا، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ زندہ لے کر آیا تھا. یہ تو نے یہاں مار دیے، اگر موت تو نے ان کی لکھی تھی مولا، ان کے گھروں میں ان کے بستروں پر بھی تو انہیں موت دے سکتا تھا. موت ہو سکتی تھی یا نہیں تھی؟ اب نبی کا، اللہ کے ولی کا اللہ کے حضور مقام سمجھیے. یہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ تو قرآن ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں.
جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تیرا نبی ہوں، اگر اکیلا گاؤں میں جاؤں گا گاؤں والے مجھے کیا کہیں گے، میری یاری کی لاج رکھ لے، جو تو نے مجھے مقام دیا ہے اس مقام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جو تیرا اور میرا مقام محبوبیت ہے اس پر کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں، مولا میں انہیں زندہ ساتھ لے آیا تھا، زندہ کر، میں نے زندہ کر کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہم بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، ولیوں کی دعاؤں میں ولیوں کے پاس جانے کا کیا فائدہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اب اللہ کا نبی کبھی جلال میں ہوتا ہے کبھی جمال میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے نا حضرت اسرائیل، حضرت موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے؟ میں اسرائیل ہوں، کیوں آئے ہو؟ جان نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور جناب اسرائیل کی آنکھ نکل گئی، واپس چلے گئے۔ اب دیکھیے میں اللہ کے ولی کا مقام قرآن اور سیرت انبیاء سے بیان کر رہا ہوں کہ ہر اللہ کا نبی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو نعمت، یہ اصول ہے، جو نعمت ولایت، جو نعمت معجزہ اللہ رب العالمین نبی کو دیتا ہے وہ بطور کرامت اپنے ولیوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ہو تو وہ قدرت، نبی کے پاس ہو تو وہ معجزہ، اور وہی نعمت کرامت جب ولی کے پاس آتی ہے کرامت کہلاتی ہے یا نہیں کہلاتی؟ کرامت کہلاتی ہے۔ جناب موسیٰ کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان لینے کے لیے آیا ہوں، تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی، واپس چلے گئے۔ ایمان سے بتائیں یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، سوچ عام کی جاتی ہے اللہ کے نبی اور ہم ایک جیسے، ہمارے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وہ موت کی گھڑی آ جاتی ہے ہماری موت کا وقت ٹل جاتا ہے۔ برادران اسلام، سارے پیارے، سارے مونس و غمخار، ماں باپ آہو بکا کر رہے ہوتے ہیں، آہوزاری کی جاتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کی جان نکالنی ہوتی ہے جان لے کر چلے جاتے ہیں، لوگ آہو بکا کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں او آج اس کے بچھڑنے پر رونے والوں، آنا اولاکیکم یوما، اس کی فکر نہ کرو، اپنی تیاری کرو، جیسے آج اسے تم سے میں نے جدا کر دیا ہے، ایک دن آؤں گا تمہیں بھی دنیا والوں سے جدا کر دوں گا۔ اپنی فکر کرو۔ ہماری موت کا وقت آتا ہے، ٹلتا ہے، لاکھ صدقے کریں، منتیں کریں حضرت اسرائیل کی، لیکن ایک اللہ کے ولی اور ایک اللہ کے نبی کی بات دیکھیں، تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی، حضرت اسرائیل واپس اللہ کریم کے پاس گئے۔ اب دیکھیں عرض کی مولا یا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، مولا تو نے مجھے اس بندے کی جان نکالنے کے لیے بھیجا ہے جس کے مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ ہو یا نہ ہو جان چلی جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اب اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اللہ کا تعلق کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں، اور ہمارے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے۔ نہیں جی وہ اور ہم ایک جیسے۔ حضرت اسرائیل اللہ کے چنے ہوئے فرشتوں میں سے ایک ہیں یا نہیں؟ مولا لا یرید الموت، تو نے مجھے اس آدمی کی جان نکالنے کے لیے بھیجا جس کے مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، اب یہاں بڑی خوبصورت محدثین وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پولیس اسٹیشن سے کوئی آدمی آ جائے خدا نخواستہ، اگر اس کی کوئی توہین کرے پہلے سے بھی زیادہ بڑا پرچہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ مقدمہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ تو حضرت اسرائیل نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کریم سے، مولا میں تیرا بھیجا ہوا ہوں،
میں تیری اجازت سے گیا، تو نے مجھے بھیجا جناب موسیٰ کی جان لینے کے لیے، لیکن جب میں وہاں گیا تو میری تو توہین ہو گئی، تھپڑ مارا گیا اور آنکھ نکل گئی۔ مولا حضرت موسیٰ سے پوچھنا چاہیے انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ یہ حضرت اسرائیل کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ذخیرہ کتب حدیث کا مطالعہ کر لیں، یہ کوئی بات نہیں ملتی۔ اتنا کہا لا یرید الموت، مولا آنکھ بھی لے آیا ہوں اور اب بھی واپس آ گیا ہوں، اس کے مرنے کا ارادہ کوئی نہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں حضرت اسرائیل نے مقدمہ کیوں نہیں کیا؟ مولا ان پر کیس ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ فرمایا علماء نے حضرت اسرائیل مقدمہ تو تب کرتے، بات تب کرتے کہ اگر وہ سمجھتے ہوتے کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے تب بات کرتے۔ کیوں بات نہیں کی؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کا مقام مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا دوست ہے، مجھ سے زیادہ دوستی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر وہ بات کہہ دیتے، مثلا اگر حضرت اسرائیل کہہ دیتے مولا پوچھو حضرت موسیٰ سے مجھے تھپڑ کیوں مارا، تو حضرت موسیٰ جواب دیتے کہ میرا حق تھا تیرے ساتھ یہ کرتا، اس لیے کہ بڑوں کی بارگاہ میں آنے کے کرینے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ تو نے آتے ہی مجھے یہ کہہ دیا میں تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے آتا، پوچھتا، سوال کرتا کہ جان نکالوں یا نہ نکالوں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ تم نے آداب بجا نہیں لایا تو، لیکن اگر تیرے یہ ذہن میں ہو کہ میں بڑا ہوں تو اسرائیل تو مجھ سے بڑا نہیں، اگر تجھے شک ہو کہ تو مجھ سے بڑا ہے تو آج بھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر دیکھ لے، آج بھی تیری پیشانی پر میرے باپ آدم کو سجدے کرنے کے نشان موجود ہوں۔ جب تم نے ہمیں سجدہ کیا، جسے سجدہ کیا جائے بڑا وہ ہوتا ہے جو سجدہ کرے، بڑا وہ اللہ رب العالمین کے ولیوں کا ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا نبی کبھی مقام ناز پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، کبھی مقام نیاز پہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، کبھی جلال میں ہوتا ہے، کبھی جمال میں ہوتا ہے۔ مولا انہیں زندہ کر، میں زندہ ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ اب تو نے ان کے حق میں بات کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے پہلے مار دیا تھا، ثم باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ لے میرے موسیٰ تو راضی ہو جا، موت کے بعد میں نے کبھی دنیا میں کسی کو زندگی دی نہیں، چل میں قانون تبدیل کر دیتا ہوں، تو کہتا ہے تو انہیں میں نے زندگی دے دیتا ہوں۔ لجپالی کی کہ کوئی نہ کی؟ یہ یاد رکھیں جو فضل، جو کرامت، جو عزت، جو شرف، جو مقام اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو دیتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولیوں کو بھی اللہ کریم عطا کرتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں زندہ کرا دیا۔ آخری بات میں نے عرض کیا کہ اس اللہ کی رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اس کے نبی کبھی مقام ناز پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، کبھی مقام نیاز پہ، کبھی وہ جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، سارے صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ برادران اسلام قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں کا پیار دنیا میں دیا، ہر پیار میں شک ہو سکتا ہے، ماں کے پیار میں شک ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن ماں یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه۔ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ تعلق دور جا رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کسی اور کے در جاؤ۔ برادران اسلام، قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کریم نے سارے نبیوں کو یہ مقام عطا فرمایا، لیکن قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے اولو العزم انبیاء مقام نیاز میں ہوں گے۔ آمنہ کا لال مقام ناز میں ہوگا۔ ساری امتیں مل کر سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، جو حدیث پاک میں ترتیب آئی ہے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں آئیں گے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آنا لہا آنا لہا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے، جسے مایوس کر دیا جائے، معرومیوں کا شکار کر دیا جائے، میرے رب العالمین نے مایوسیوں اور نا امیدوں کو امیدوں میں بدلنے کے لیے محمد کو بنایا ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، اور روز معاشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ اب دیکھو، دنیا میں کسی سے مدد مانگنا کہا جاتا ہے یہ شرک ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جو دنیا میں شرک ہے، قیامت کے دن وہ توحید ہو جائے گی؟ وہ توحید ہو جائے گی؟ نہیں، قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین کرسی عدالت پر ہوگا اور فرمائے گا، لوگوں، دنیا میں سرکشی کرنے والوں، بغاوت کرنے والوں، میرے آقا ماں سے منہ موڑنے والوں اور مجھے للکارنے والوں، یہ بتاؤ، لمن الملک اور دنیا میں بڑی سرکشی کر لی، بغاوت کر لی، آج کے دن حکم کس کا چلے گا؟ آج کے دن حکمرانی کس کی ہوگی؟ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ اب بڑے جبر، بڑی طاقت، بڑی ہمت کے مالک خدا کا دن ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ جو دنیا میں شرک ہے وہ قیامت کے دن بھی شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ مدد کے لیے حضور کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ حضور حق شفاعت استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو برادران اسلام، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کا ہر نبی اللہ کا ولی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس کی ولایت کا اپنا درجہ ہے، وہ نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جو کمال، جو فضیلت اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اپنی امت کے چنے ہوئے جن لوگوں کو چاہتا ہے وہ کمالات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی بندے کی دستگیری کر سکتے ہیں تو میرے خواجہ، خواجہ خواجگاں، میرے حضور پیر سیال لجپال کریم، میرے حضور ضیاء الامت، برادران اسلام، یہ نہیں کہ میرے بھائی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ قبلہ قریش صاحب کا وجود ہمارے علاقے پر اللہ کا عظیم کرم ہے۔ میرے قبلہ بھائی جان فرمایا کرتے تھے، جب جاتے تھے ہاتھی ونڈ گاؤں میں، کہتے تھے نوجوان لڑکے ملنے کے لیے آتے تھے، حضور ضیاء الامت علیہ رحمت کی جا کر زیارت کیا کرو۔ جب جیسے آج ہمیں تشنگی ہے، پیاس ہے، کاش ہم حضرت داتا علی حجویری کے دور میں ہوتے، ان کی زیارت کرتے، لیکن یہ شرف ہمیں نصیب نہیں ہو سکا۔ فرماتے تھے جا کر حضور ضیاء الامت کی زیارت کیا کرو، ایک وقت آئے گا لوگ حسرت سے کہیں گے کاش ہم حضور ضیاء الامت کے وقت کو پا لیتے، ہم نے زیارت کی ہوتی۔ لہذا برادران اسلام، ایسے وجود لوگوں کو اللہ کے انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو،
جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ ان لوگوں کے وجود کو، ان کے فیوز و برکات کو اللہ کی نعمت جان کر جتنا فائدہ ہو سکے اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔